بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ناصر کاظمی کی دوسری غزل ہے۔ اس کی مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس غزل کا پہلا شعر ہے کہ اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہی، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ ہم سخن جس سے بات کی جائے، جس سے گفتگو کی جائے، وفا آپ کو پتہ وفا ہے، عہد ہے، محبت کا اظہار ہے، تقاضا ہے جو انداز ہے، طور طریقہ ہے۔ تو اپنے وفا کا تقاضا اب یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لوں اور اپنی زبان کو بھی سی لوں۔ تو اب یہ عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر وفا کا تقاضا جو ہے وہ ہے کس سے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ تو دو حوالوں سے آپ اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ محبوب کے حوالے سے کہیں گے کہ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زبان کو بھی اپنے ہاتھوں کو بھی سی لوں، کیونکہ وہ جو بھی کرے، جس طرح کا بھی انداز اپنائے، بے رخی کا، بے اعتنائی کا، ظلم و زیادتی کا اور استبداد کا اور بے رخی کا، تو میری محبت کا اور میری محبت کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کچھ کہوں، جو بھی ہوتا ہونے دوں، لیکن اپنی محبت جو ہے اس کو دائم اور قائم رکھوں۔ اور دوسرا حوالہ جو آپ کہیں گے کہ میں اپنے ملک سے محبت کا، اور آپ جانتے ہیں کہ ناصر کاظمی جو ہے وہ وطن پرست بھی تھے اور محب وطن بھی تھے۔ تو وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وطن میں یہ جو خوش آمدی ٹولہ جو ہے مسلط ہے اور اپنی خواہشوں کے مطابق اس کو لوٹ رہا ہے، تو میں چونکہ کمزور ہوں اور اپنا نحیف سا شخص ہوں اور اکیلا ہوں، تو میں ان کو روک نہیں سکتا، ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، اپنی ہاتھ سے بھی اپنی زبان سے بھی علم بغاوت نہیں بلند کر سکتا، کیونکہ یہ لالچی خود غرض لوگ جو ہیں انہوں نے باغ دوڑ سنبھال لی ہے ملک کی۔ تو میری ملک سے محبت کا تقاضا، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زبان بھی اور اپنے ہاتھ بھی، دونوں صورتوں میں خاموش ہو جاؤں۔ اور جو یہ کرتے ہیں، چونکہ میں اس میں کوئی کردار ادا کرنے کی سخت اور پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میں اپنے طور پر اپنے دل کو جلاتے ہوئے اپنی کوشش سے اپنے ملک کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں، اور نئی خواہشات بھی اور عمل جو ہے وہ بھی اس سے جاری و ساری رکھوں۔ تو دونوں حوالوں سے آپ نے اس شعر کی تشریح کو دیکھ لینا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ کین بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تاز کی۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پہلی غزل میں بھی کہ ناصر کاظمی کی شاعری کا جو سوتا ہے وہ ہجرت سے پھوٹتا ہے، اور ہجرت کے اس سے تجربے نے ان کی شخصیت پر بھی اور ان کی ذات پر بھی بڑا گہرا اثر ڈالا، کیونکہ پاکستان ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک ایسی زندگی جو دین اسلام کے مطابق ہو اور امن و سکون کے مطابق ہو، کیونکہ دین امن کا اور آتشی کا اور پیار اور محبت کا دین ہے اور سلامتی کا دین ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح کی بے فکر زندگی ہندوستان میں بزرگ گزار رہے تھے، ناصر نے بھی وہ گزاری دیکھی، تو ذہن میں تھا کہ بڑی ایک فارغ البال قسم کی زندگی پاکستان میں میسر آئے گی، اور جو آئیڈیل زندگی کا تصور لے کر ہجرت کی گئی تھی وہ میسر آ جائے گی۔ لیکن یہاں آ کر دیکھا تو وہی جو نیرنگی سیاست، تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو وہ لوگ جو لالچی تھے، خود غرض تھے، کینہ پرور تھے اور ابن الوقت تھے، انہیں جب یہ ساری کی ساری سہولتیں آ گئیں اور انہوں نے حکام اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے مل کر بڑی بڑی جائیدادیں اور گھر اور کاروبار اور کوٹھیوں پہ قبضے کیے اور ان کو اپنی ذاتوں کا، اپنی شخصیتوں کا، اپنی پراپرٹی کا حصہ بنا لیا، اور پھر یہ کہ باتوں سے بھی لالچ کی اور خود غرضی کی بو آتی تھی اور عمل سے بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو ناصر جیسے خلوص والے، محبت کرنے والے اور ہمدرد جو تھے، التفات میں اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو جب ان سے سابقہ پڑا تو انہیں بڑا دکھ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بے دل لوگ ہیں، کن بے دلوں نے میں پھینک دیا حادثات نے، یہ کیسا حادثہ ہوا ہے کہ ایسے لوگ جن کے نہ محبت ہے، نہ پیار ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ وفا ہے، نہ خلوص ہے،
تو اور پھر اس کی وضاحت کر دی کہ آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی، جن کی آنکھوں میں بھی نور نہیں ہے، یعنی روشنی نہیں ہے، چمک نہیں ہے، پیار محبت خلوص کی چمک، پیار محبت خلوص کا نور، اور باتوں میں بھی تازگی نہیں ہے، وہی جلن کی، حسد کی، کینہ کی، جلی سڑی باتیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کی کو ہڑپ کرنے والی باتیں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، کیسا حادثہ ہو گیا، کیسے لوگوں میں پھینک دیا گیا ہے کہ جن کے ہاں انسانیت کا کوئی معیار نہیں، خلوص پیار محبت کچھ نہیں پایا جاتا۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ آپ جانتے ہیں زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین کا رزق بنتا ہے، زمین کا حصہ بنتا ہے، زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے زمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے ملک کی، اے میرے شہر کی زمین، سوئی ہوئی زمین، تو مجھے بتا کہ جن کو میں ڈھونڈتا ہوں وہ بندے کہاں چلے گئے ہیں، کوئی بندے۔ اب جن کو ڈھونڈتا ہوں، ہم نے پہلے ابھی بات کی جیسے اوپر شعر میں کہ وہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، خلوص کرنے میں جن میں تھا، جن میں ہمدردی تھی، وفا تھا، اثار تھی، یہ تمام اخلاق جو ہے نا حسنہ جو ہیں پائے جاتے تھے ہمارے ان بزرگوں میں، تو وہ کوئی بھی مجھے نہیں ملتا، کہاں چلے گئے؟ زمین کھا گئی ہے، آسمان کھا گئی ہے، ڈھونڈے سے مجھے کوئی ایسا شخص میسر نہیں آ رہا جس کے ساتھ میرا پچھلا وقت گزرا ہے، ماضی جن کے ساتھ میں گزار آیا ہوں۔ تو زمین کو مخاطب کیا کیونکہ انسان تو ملتے نہیں ہیں، تو زمین تو بتا مجھے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین سے سوال ہے کہ کیا تم نے انہیں نگل لیا ہے، تو نے انہیں کھا لیا ہے، تو نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا ہے، سب کے سب تیرا رزق بن گئے، تیرا حصہ بن گیا، کہاں ہے؟ مجھے بتا، وہ میں جن کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ تو یہ فطرت کا جو حسن ہے، شہروں میں بھی، گاؤں میں بھی، ویرانوں میں بھی، بیابانوں میں بھی اپنا اس کا ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور انسان کی شخصیت پر وہ ایک خاص اثر ڈالتی ہیں جس سے وہ فطرت آشنا ہوتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اس میں چونکہ شہروں میں بھی یہ درخت پھلدار بھی اور سایہ دار بھی ہوتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ کہ آبادی کا لوڈ جب بڑھنے لگا، خواہشات نفس بڑھنے لگیں، اور قبضہ شروع ہوا اور توسیع شہر شروع ہوئیں جب، تو وہ سارے درخت جو تھے، وہ ساری چھاؤں جو تھی، وہ میٹھے اور چھاؤں دینے والے درخت جو تھے، ان کو کاٹ کے ان کی جگہ عمارات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ خوبصورتی نہ رہی، اور وہ جو ٹھنڈی چھاؤں ہوتی تھی سڑکوں کی، یا ٹھنڈی سڑکیں ہوتی تھی مال روڈ کی اور دوسرے ارد گرد کی، تو اس کے حوالے سے ناصر کو یہ فوراً، آپ کو پتہ کہ مال روڈ پہ بھی کیفے جس میں یہ بیٹھتے تھے اور چائے وائے پیتے تھے، پھر جب دل چاہتا نکل جانا ادھر ادھر، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ، وہ بھی سارے درخت کاٹ دیے گئے جن کی چھاؤں بھی تھی اور جن کی درخت بھی میٹھے تھے، اور وہ دیواریں بھی جن کے پاس بیٹھ کر انسان کچھ دیر کے لیے سستا لیتا تھا، اب وہ کمرشل ہو گئی، اب وہاں بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں، بلکہ وہاں سے کھڑا ہونا بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کیسا نفسہ نفسی اور کیسا لالچ اور خود غرضی کا زمانہ آ گیا ہے کہ فطرت کو ہم نے رون ڈالا ہے، اور فطرت کو روننے کا مقصد جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے، فطرت سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر تو ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی خواہش کے لیے یہ سارا کچھ کر لیں، فطرت سے ٹکر لے لیں، لیکن زندگی میں خوبصورتی نہیں رہتی۔ تو آج کا انسان بھی وہی کر رہا ہے جیسے کہ ناصر نے اس شعر میں محسوس کیا ہے۔ اور اگلے شعر کی کیفیت تو بالکل یہی ہے جو آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، وہ اس میں اب کچھ بہتری آئی ہے۔ بازار بند، راستے سنسان، بے چراغ، رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، رات ہوتے ہی کیا صورت ہوتی ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، راستے ویران اور سنسان اور بے چراغ۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر دیا، مامون کر دیا اس سارے چکر سے، کہ جو ہیں یہ جو دہشت تھی، یہ جو ایک دوسرے کو ہم نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور دہشت گردی کا یہ جو چھوڑا گیا ایک اژدہا، تو کبھی کدھر دھماکہ کبھی کدھر دھماکہ، اور باہر نکلا تو ہوا، اور بندہ ہے تو اس کو مار دیا گولی اور بم اور یا پھوڑ دیا۔ تو
تو راستے ویران ہو گئے، اور پھر یہ کہ لائٹ بھی غائب نہیں. تو اچھا لائٹ ناصر نے تو ویسے کہا کہ خوف کی وجہ سے اس وقت جو گلی محلوں میں لائٹ بند کر دی جاتی تھی، لیکن یہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا ایک سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی لائٹیں جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں ناپید ہیں. تو یہ ساری کی ساری کیفیت آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے اور محفوظ اور مامون فرمائے کہ بازار بند ہو جاتے ہیں، راستے ویران اور سنسان ہو جاتے ہیں، اور بے چراغ بھی ہو جاتے ہیں. تو رات کو گھر سے نکلنا مشکل ہے. کوئی شخص جو ہے وہ نہیں پسند کرتا کہ رات کو گھر سے نکلے، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے، مال جانے کا خطرہ ہے، عزت جانے کا خطرہ ہے. آپ نے یہ دیکھا ابھی یہ رات کے وقت میں وہ ایک خاتون آئی ہے تو موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا، کتنا بچوں کے سامنے اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی گئی، ریپ کیا گیا اس کا. تو یہ رات کا وہی مرحلہ ہے کہ سنسان ویران رات میں کیسے زیادتی اور کس طرح لوٹ پھوٹ کیا جاتا ہے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ساتھ. یہ ساری کی ساری زندگی کا چلن جو ہے، تو یہ کیفیت اس شعر بہت خوبصورتی سے موجود ہے آج بھی. تو ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی. اب زندگی میں فکر نہیں رہا. کھانے کے لیے ایک بندہ کماتا تھا، 8-10 بندے گھر کے فرد کھا لیتے تھے. اب 10 بندے کما رہے ہیں تو ایک بندے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی. اتنے معاملات جو ہے مشکل ہو گئے، زندگی اتنی مشکل بنا دی گئی ہے. اور پھر زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ اتنے زیادہ کریٹ کیے گئے ہیں، اتنے زیادہ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر ان سب کو حاصل کر کے ایک سکون کی زندگی گزارنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی گزرے اور امن اور پیار اور سکون اس کو میسر آ جائے. بے قراری ہی بے قراری ہے، بے فکری نہیں ہے. تو ہر لمحے بے قلی کا شکار ہے. تو ناصر نے اس میں کہا کہ بے شمار خواہشیں ہیں، بے قرار دل میں خواہشیں ہیں، لیکن ان کو کیسے پورا کیا جائے. حالات نے اتنا مجبور اور مشکل بنا دیا ہے کہ ان کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا. تو عزیز طلبہ، یہ ہماری ناصر کاظمی کی دوسری غزل تھی. اس کے 3 شعر جو ہے ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 5 جو ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ شعر ہیں، شعر تشریح کے لیے ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، اور یہی آپ کا کام ہے. آپ چیک کر کے کام مجھے نا اس پہ واٹس ایپ پہ چیک کروائیں گے. میں آن لائن بیٹھا ہوں، اور یوٹیوب کا لنک بھی آپ کے پاس موجود ہے. ساری غزلیں وہاں پر اپلوڈ ہیں، اور یہاں بھی آپ کے اس میں اکاؤنٹ میں اور جو گروپ ہے اس میں موجود ہیں. کوئی بھی پرابلم ہے تو کویسچن مجھ سے کریں، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اپنا خیال رکھیں، کرونا سے احتیاط کریں، تیاری جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی حالات اچھے ہونے پہ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.